والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے محسن مربی استاد محترم بھی تشریف فرما چکے ہیں. وہ آخر میں ذکر بھی کروائیں گے اور دعا بھی. اور میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حمد و نعت آپ نے سن لی ہے. اب تھوڑی دیر میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. قرآن اور میرے نبی کا فرمان میرے اور آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس بات کو بھی سوچنا ہے. آج کراچی میں ایک بینک مینیجر نے میرے آقا کی گستاخی کی اور وہاں ہی کا بینک کا چوکیدار اس نے اس کو واسطے جہنم کر دیا. میں اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ میرے رب کی شان ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پروانے جایا کرتے ہیں، اور پروانے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، کیونکہ آگ سے محبت ہے. میرے آقا سے امت مسلمہ کو حقیقی محبت ہے. اللہ اس محبت میں ہم سب کو ایک دوسرے سے بڑھ کے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کی محبت میں جینا، آقا کی محبت میں مرنا، قرآن و حدیث کی محبت میں زندگی اور قرآن و حدیث کی محبت میں موت، یہ عزت والی موت ہوتی ہے. چاہے وہ موت اللہ کی توحید میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ آئے، یا صحابہ اور اہل بیت کی عزت پہ آئے، یا قرآن و حدیث کی پاسداری کے لیے آئے. یہ موت نہیں ہوتی ہے، یہ زندگی ہوتی ہے. یا اللہ ہمیں بھی اسی طرح اسلام کا پہرا دیتے دیتے ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. میرے
کچھ طلباء یہاں ہمارے مدرسے کے بیٹھے ہیں، میں نے صبح بات کرتے کرتے ان کو کہا بھائی شہادت کی موت کی تمنا ہے اور دل سے تمنا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی بڑے گناہ ہیں، شہادت کی موت سے اللہ کے نبی کی محبت میں، قرآن و حدیث کی محبت میں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جب موت آ جائے تو اللہ پہ امید ہے کہ شہادت کی موت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بیانات آپ سب نے بڑی زندگی ہوئی ہے سنے۔ ہر نوجوان کی جیب میں بڑے بڑے علماء کے بیانات موجود ہیں۔ ہر گھر میں موبائل کھولو، ہر ایک کی جیب میں ہر بڑے عالم دین کا بیان موجود ہے۔ گھر میں قرآن کو دیکھو، ہر ایک کے گھر میں تفسیر والا قرآن موجود ہے۔ نبی کے فرمان کو دیکھو، ہر ایک کے گھر میں میرے نبی کے فرمان کی حدیث کا کوئی نہ کوئی کتاب یا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور موجود ہے۔ اب اس موجودگی کے بعد کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آج کے بیان کے بعد کیا میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آج کی مسجد میں محفل میں بیٹھنے کے بعد کیا میں اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ آقا کی سنت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج یہاں پہ بیٹھ کے میں اور آپ دل پہ یہ چھری چلا کے جائیں کہ آج کے بعد میرا کوئی نوجوان نبی کی سنت کے خلاف کام نہیں کرے گا؟ آج یہاں بیٹھنے والا ہر میرا بزرگ یہ وعدہ اللہ کے حضور کر کے جائے کہ میں ساری کائنات سے ہٹ کر یا تو اللہ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آج کے بعد میرے گھر کی زندگی، میری اپنی ذاتی زندگی، میری بازار کی زندگی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف نہیں چلے گی۔ تو پتہ چلا کہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول ہو گیا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جاگنا بیکار چلا جائے۔ آخری پروگرام آخری مرحلے میں ہے، آپ نے نعتیں سنی ہیں، آپ نے ہم سنی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی ماں باپ کو یاد کر کے رو رہا تھا، کوئی رسول اللہ کی محبت میں رو رہا تھا، کوئی صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں رو رہا تھا۔ میں آنسو میں قربان ہو جاؤں جو اللہ کے نبی کی محبت میں نکل رہے ہیں، میں ان آنسو میں قربان ہو جاؤں جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں نکل رہے ہیں، میں ان آنسو میں قربان ہو جاؤں جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص میری امت والا جب اپنی ندامت میں روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، چاہے وہ آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا آنسو اس کی پلکوں کے ساتھ کیوں نہ لگا ہو، رویا یہ ہے پلکوں کے ساتھ لگا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا رب العالمین قسمیں اٹھاتے ہیں میرے محبوب، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تیری امت کا کوئی گنہگار جب روتا ہے رب العالمین ساری جنت کو سجا دیتے ہیں۔ جب جنت سجائی جاتی ہے حوریں آ جاتی ہیں، پوچھا جاتا ہے، حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں جنت میں کون مہمان آ رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سنو میرے نوجوانوں، سنو میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا، میرے رب نے ساری جنت کو سجایا، سجانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا رب العالمین فرشتے پوچھتے ہیں یا رب العالمین کون آ رہا ہے جنت میں کہ آپ نے ساری جنت کو سجا دیا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں آج جنت میں کوئی نہیں آ رہا، آج روئے زمین میں ایک میرے روٹھے ہوئے بندے نے میرے ساتھ رضینامہ کر دیا ہے، اس کے آنسو اور رضینامے کی برکت سے میری جنت کو ساری سجا دیا ہے۔ اگر میں ہوگا آپ روئیں گے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، میرے دل سے توبہ نکلے گی، آپ کے دل سے توبہ نکلے گی، اور ایک کی توبہ کی برکت سے میرا رب آج سب کو معاف کر دے گا۔ ہم سب نے یہاں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اپنے اپنے گناہ، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے میری خلوت کیسے گزر رہی ہے۔ میرے بھائی نعتیں پڑھ رہے تھے کہ دروازہ بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرا رب تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرا رب ہر جگہ تیرے
ساتھ موجود ہے. تجھے پتہ نہیں جہاں میں تو جائے گا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں, اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں, ورنہ میرے اور آپ میں جو گناہ ہے ہم کبھی سے ہماری شکلیں تبدیل ہو جاتی, مگر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. ہمیں قرآن و حدیث لطف نہیں دیتا ہے, ہمیں قرآن و حدیث سے محبت تو ہے, ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک عورت کی بات کرتا ہوں, یہ تو میرے نبی ہیں اور ایک جنت میں میرے آقا کی بیوی بنی. قربان جاؤں, اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑا, وقت کے نبی کی محبت کے لیے سب کو چھوڑا. یہ بات بیان کر کے آقا کی محبت میں آؤں گا. کیا ہے؟ فرعون کا دربار ہے, عالیشان محل ہے, اور فرعون کی بیوی آسیہ صفدہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے, بیوی ہے. فرعون کی بیوی طرح طرح کے کھانے, سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والی, بڑے بڑے مالدار. اللہ نے سارے آرائش دے دیے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی, لا الہ الا اللہ پڑھا, اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے جب پڑھ لیا ہے ساری دنیا کے ڈر نکال کے اللہ کے در پہ آنا پڑتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ بنا دیا بڑے خاندان میں, اور وہ فرعون جس کے پاس سب کچھ تھا ایمان لے کر آئی, آزمائشیں آ گئی. فرعون کو پتہ چل گیا, فرعون نے بلایا, فرمایا سنیں آپ ایمان لے آئی ہو موسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت آسیہ نے فرمایا تو نے سن لیا ہے, میں تو اس ذات پہ ایمان لے کر آئی جو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. اچھا ایمان لے آئی ہو, گھر میں بلایا, منتیں کی, کہا میری عزت کا مسئلہ ہے, تو میری بیوی ہے, جو مانگے گی وہ ملے گا. فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. فرعون نے یہ کیا, کمرے میں بند کر دیا. دوسرے دن پھر گیا, جا کے کہا تو عورت ہے, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئی, اللہ سے محبت کرنے لگ گئی ہے, تو کیا مانگنا چاہتی ہے میں آپ کو دے دوں گا. اللہ سے نے کہا آج بارش نہیں ہے, میں تو کہتی ہوں میرا رب بارش کو نازل کرتا ہے, تو اگر ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو بارش نازل کر دے. فرعون نے کمرہ بند کر دیا, دیوار کے باہر گیا, اللہ کے حضور دعا کرنے لگا, باری تعالیٰ میں تو گناہگار ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہوں, آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, بارش تو نازل کرے گا. اللہ نے حضرت آسیہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دیوار سے پردے ہٹا دیے. حضرت آسیہ کیا دیکھتی ہے, فرعون بھی بارش اللہ سے مانگ رہا ہے. بارش نازل ہونا شروع ہو گئی, آسیہ باہر آئی. فرعون نے کہا دیکھو بارش میں نے اتار دی, نازل کر دی ہے. حضرت آسیہ رونے لگی, تو نے نازل نہیں کی, جس ذات کے سامنے تو ہاتھ پھیلا رہا تھا اسی نے بارش نازل کی ہے. فرعون نے کہا آسیہ سے تجھے کس نے بتایا؟ فرمایا جس رب کے سامنے تو ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اسی رب نے مجھے بتا دیا ہے. جب اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے آؤ گے میرا رب دیواروں کو پردے کو بھی ہٹا دے گا. جب اللہ کے لیے گناہوں سے بھاگ کے نکلو گے میرا رب آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے, او میرے نوجوانوں اگر چاہتے ہو رب العالمین میرے ساتھ محبت فرمائیں. صحابہ کرام چوکنے ہو گئے, محبت سے سننے لگے, کون سی بات ہے جس سے رب العالمین محبت کرنے لگ جاتے ہیں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے یارو, جس شخص کو گناہ کا موقع ملے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, اکیلا کمرہ ہے, بند کمرہ ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں, گناہ کا موقع ملا کر سکتا ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کا موقع ملنے کے بعد یہ بھاگ جائے, آنکھوں میں آنسو آ جائیں, جسم پہ کب کبھی داڑھی ہو جائے, روتا ہوا بھاگ جائے, پوچھنے والا پوچھے کہاں جا رہے ہو, یہ آواز دے کر گئے گناہ کا موقع ملا مگر نہیں کیا کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈر کی وجہ سے جس نے گناہ چھوڑا اور بھاگ نکلا, میرے آقا نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. اللہ والے بننا چاہتے ہو نا میرے نوجوان,
آج تو گانے بجانے کی محفل میں بیٹھ کے تو کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، آج تو ناچ کے کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، آج محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تو کہتا ہے اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، آج تو اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر دنیا دار کسی دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا والے سے محبت کرنے والا اس کے کپڑے بھی پسند کرتا ہے، اس جیسا چہرہ بھی پسند کرتا ہے، اس جیسا چلنا بھی پسند کرتا ہے، اس جیسا بولنا بھی پسند کرتا ہے، اللہ کی نبی کی محبت اتنی سستی تو نہیں۔ کام غیروں کے کرے، محبت کا دعویٰ اللہ کے نبی کا کرے، کام غیروں کے کرے، محبت کا دعویٰ اللہ کے قرآن کا کرے، کام غیروں کے کرے، محبت کا دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دیوار اللہ نے کھول دی، بارش کے لیے دعا کر لائے، آسیہ کو بند کر دیا، دوسرے دن کہا شاہی لباس اتار دو، اتار دیا ہے، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا بند کر دیا ہے، کہا نوکروں کے ساتھ سوگی، نوکروں کے ساتھ سلا دیا، جو نوکریانیاں تھی جو فرعون کے گھر میں جھاڑو پھیرا کرتی تھی ان کے کمرے میں سلا دیا، زمین پہ سو گئی، نوکروں جیسا لباس پہن لیا۔ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو بھی پتا ہے میری بندی میرے دین کے لیے، میری محبت کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ گھر بھی لے لیا، نوکروں کے گھر میں رات گزاری، فرعون نے پیغام بھیجا صبح سویرے آسیہ جھاڑو پھیرے گی، سب سے پہلے جھاڑو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ صبح ہوئی، فرعون کا پیغام پہنچا، حضرت آسیہ قربان جاؤں، جھاڑو لیا، دبی باہر جھاڑو چلانے لگی، اور جب جھاڑو چلاتے چلاتے ایک دم فرق محبت میں اللہ نے زبان سے کلمہ جاری کر دیا، زبان سے کلمہ جاری ہوا اور ہاتھ سے جھاڑو پھیر رہی ہے۔ جب یہ کلمہ ساری نوکریانیوں نے سنا، اتنی لذت اللہ نے پیدا کر دی، فرعون کا محل گونج اٹھا، سب نے کلمے کا پھر شروع کر دیا ہے۔ جب کلمے سے محبت کرو گے، اللہ کی ذات سے محبت کرو گے، آپ اللہ کا نام یہاں پہ لو گے، اللہ کی محبت میں یہاں پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلیں گے، اللہ اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ سب نے کلمہ شروع کر دیا، فرعون کے پاس نوکر آیا، فرعون آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک آسیہ کو روکا اور اس کو نوکروں کے کمروں میں سلا دیا ہے، اس کا لباس اتار دیا، عالیشان محل لے لیا، پتہ نہیں کیا جادو کر دیا، ہاتھ میں جھاڑو تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری تھا۔ عجیب منظر، فرعون بھاگتا ہوا آیا، پکڑا، کمرے میں لے گئے اور ایسے کمرے میں رکھا جہاں قیدیوں کو رکھا کرتا تھا، کوئی بھی وہاں پہ روشنی بند کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد پھر آسیہ سے پوچھا کیا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی، گاڑ کے وہاں پہ شکنجے میں کس دیا، بوٹی بوٹی کر دی، ساری تکلیفیں برداشت کی، آخر میں آیا شہادت کا وقت آیا، عورت ہے، فرعون ظالم ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی ہے، آخر میں زبان سے نکلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ کچھ بھی نہیں مانگا، اب زبان سے مانگ رہی ہوں، ملاقات آپ کے لیے جا رہی ہوں، یا اللہ جنت میں مان دے دے، ظالم سے نجات دے دے، اس ظالم نے بڑا ظلم کر دیا ہے، جسم چور چور ہو گیا، نہ تیری توحید کو چھوڑوں گے، نہ کلیم اللہ کی رسالت کو چھوڑوں گے۔ آپ کی محبت میں جانا چاہتی ہوں، میرے رب نے بھی کھنگال کے دل کو دیکھا، اللہ نے کہا او آسیہ تو نے اپنے معاملات کو چھوڑا میری رضا کے ساتھ، رب کا انعام بھی سنو، تو نے جنت مانگی ہے، میں نے جنت الفردوس عطا کر دی ہے، تو نے جنت میں ٹھکانہ مانگا ہے، میں نے اپنا کمال والا نبی، جمال والا نبی، سب حسینوں سے حسین نبی، امام الانبیاء کو جنت میں تیرا شور قرار دیا ہے۔
یہ ملا کس وجہ سے؟ اللہ کی توحید سے، نبی کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی بھی ہے، قربان جاؤں بڑھاپے کی حالت ہے، آ رہی ہے، میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آگے بیٹھ گئی، میرے آقا قرآن پڑھنے سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑے دیکھا بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اماں جی کیوں آئی ہو؟ وہ پھر خاموش ہے، میرے آقا نے پھر کہا اماں جی کیوں آئی ہو؟ پھر وہ خاموش ہے، پھر میرے آقا پوچھتے ہیں، وہ خاموشی سے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، لڑی نکل رہی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، نظر نیچے جھکا کے کبھی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کر دیکھتی ہے، ہاتھوں کو دیکھتی ہے، چہرے اقدس کو دیکھتی ہے، پیاری زلفوں کو دیکھتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں اماں جی کیوں آئی ہو؟ روتی بھی خاموش ہے، آقا نے کہا بولتی کیوں نہیں ہو؟ پر میں جب آپ نے اماں کہا میں محبت میں وجد میں آ گئی، میرے دل نے کہا بار بار اماں کہتے رہے، میں بار بار یہ الفاظ سنتی رہوں، کہا بتاؤ نا آنے کا مقصد کیا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا آپ نے تو مجھے اپنی ماں کہہ دیا، آپ کا چہرہ دیکھا، اب غلام بنا دو، کلمہ پڑھا دو، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بوڑھی اماں بڑے بڑے کافر میرے مخالف ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد تکلیفیں آئیں گی، ہمیں تو نہ کانٹا چبھا، نرم بستروں میں سونے والوں، پنکھوں کے سامنے گرمی کے دنوں راتوں کو ہیٹر لگا کے راتیں سردی کی گزارنے والوں، ہمیں کیا پتا کلمے کی قدر کیا ہے؟ ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ کی لوری مل گئی ہے، آپ کی مسجد میں پڑھانے والے قرآن پڑھانے والے مل گئے ہیں، ان سے پوچھو جو کئی کئی مہینوں کا سفر طے کہ قرآن پڑھ کے آیا کرتے تھے، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے میرے آقا کی محبت کا اعلان کیا ہے، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کے میرے آقا کی محبت کا اعلان کیا ہے، ان سے پوچھو جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹا گیا، زبانیں کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، جسم کا مسئلہ بنایا گیا، کلیجہ نکالا گیا، 17 ٹکڑے کیے گئے، بہن بھاگتی نہیں آئی، کفن لے کر آئی، میرے آقا نے کہا میری پھوپھی آ رہی ہے، روک لو بلال، روک دیا گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، فرمایا کیوں روکا؟ فرمایا آقا نے منع کیا ہے، بہن نے کہا میرے محبوب کو میرا سلام عرض کرنا، میں اپنے بھائی کے جسم پہ رونے کے لیے نہیں آئی، اپنے بھائی کو شہادت کی موت کی بشارت اور مبارک دینے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا جب دیکھا میرے آقا کی چیزیں نکل گئی، زارو قطار ہوئے، میرے آقا روتے روتے بیٹھ گئے، عظیم میرا چچا تھا، دین کی محبت میں جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کلیجہ نکال دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، میرے بھائیوں بزرگوں اتنی عالیشان مسجد میں بیٹھ کے سننا سنانا آسان ہے، جاؤ اوت کی وادی میں جا کر میرے آقا کے آنسوں کو دیکھ کر آؤ، جاؤ اوت کی وادی میں جا کر میرے آقا کے زخموں کو دیکھ کر آؤ، جاؤ اوت کی وادی میں جا کر میرے آقا کے 70 صحابہ کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر آؤ۔ ایک اور یار آگے میرے آقا نے جا کر اٹھایا، اٹھا کے جھولی میں رکھا، خون سے لطفت ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، زخم ہے، خون نکل رہا ہے، میرے آقا نے اٹھایا، اٹھا کے جھولی میں رکھا، میرے آقا نے آواز دی او زیاد بن سکن لبیک یا رسول اللہ، آنکھیں کھولی، زخمی حالت میں ماں اپنے بچے کو جواب نہیں دیتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جواب نہیں دیتا ہے، قربان جاؤں صحابی رسول، زخم ہی زخم ہے، خون ہی خون ہے، شہادت کی موت قریب ہے، آنکھیں کھولی میرے آقا کی جھولی میں ہے، ذرا جاؤ نا کتنے خوش نصیب ہے میرے صحابی جنہوں نے میرے آقا کی جھولی میں آنکھیں کھولی، ادھر سے میرے آقا نے دیکھا، نیچے سے میرے صحابی نے دیکھا، نظر سے نظر جڑی، آنکھوں میں آنسو جاری، ادھر صحابی رونے لگے، ادھر میرے آقا رونے لگے، پیارے آنسو نکلے، پیارے چہرے پہ پڑے، میرے آقا نے آنسوں کو صاف کیا، او زیاد بن سکن آخری وقت ہے تیرا، دل کی کوئی تمنا تو بتاؤ نا، آپ کی آخری تمنا کیا ہے، اور آپ ہوتے کہتے مجھے گھر مل جائے، میرے
بچوں کو نوکری مل جائے، میرے گھر میں مال آ جائے، مجھے بڑی بڑی بلڈنگ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، نہ میرے نوجوانوں اس نوجوان نے کیا زخمی حالت میں ہاتھ ٹیکے، پیچھے ہٹے، اپنا چہرہ ہٹایا، میرے آقا کے قدموں پہ رکھ دیا، رکھ کے رونے لگے آقا جی جب سے ایمان لے کر آیا دل میں تمنا تھی جان نکلے تو آپ کے قدموں میں نکلے، آج رب نے میری دعا کو قبول کر دیا ہے۔ یہ ہے بوڑھی اماں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ میرے آقا نے پڑھایا، پڑھ کے اٹھ کے چلی گئی، کل آؤں گی، دوسرے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، کافروں کو پتہ چلا گیا زنیرہ ایمان لے آئی ہے، جا رہی ہے، سارے کافر جمع ہو گئے، بوڑھی عورت 82 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کا نام لے کر لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے، محبت سے جا رہی ہے، جس طرح کوئی نشے والا نشہ کر کے مست ہو جاتا ہے، اس طرح بوڑھی اماں میرے آقا کی محبت میں مست آگے کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا یہ تو سنہرا ہے، لگتا ہے رنگ چڑھ گیا، کس کا؟ آقا کا۔ ہمارے چہروں پہ آقا کی سنت کا رنگ نہیں چلا، میرا نوجوان نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالی میں پھینک کے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میرا نوجوان اپنی شادی میں گانا بجا کے کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، میرا نوجوان جیبوں میں غلط قسم کے گانے اور فوٹو رکھ کے کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں۔ آج پتہ چلے گا کہ کون کون آج مسجد میں یہاں ہی توبہ کر کے جائے، آج کے بعد فلم نہیں دیکھوں گا، اللہ کے نبی کا قرآن جو میرے نبی پہ اترا اللہ کی کتاب ہے وہ قرآن سنوں گا، اس کو موبائل میں رکھوں گا، کوئی غلط تصویر، کوئی گانا، کوئی کسی قسم کی غلط چیز اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا۔ کافر جمع ہو گئے، عورت ہے بڑھاپے کی حالت میں، سب نے گھیر لیا، گھیر کے پکڑ لیا۔ ابو جہل نے نوکر کو پوچھا جاؤ جا کے دیکھو سنہرا کیا کر رہی ہے، نوکر آیا آگے کہا کار میں سنہرا مجھے لگتا ہے تو بھی محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، آہستہ پڑھو۔ کیوں جی؟ ابو جہل سن رہا ہے، ابو جہل سنے گا سزا دے گا، پریشانی آ جائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت سنہرا نے کہا اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اب نکل آئی ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، ابو جہل کیا کر لے گا؟ باتیں ہو رہی ہیں، خود آیا ظالم آیا، اس نے آگے دیکھا حضرت سنہرا کلمہ پڑھ رہی ہے، اس نے کونی لی، کونی لے کر حضرت سنہرا کی ایک آنکھ کو نکال دیا، آنکھ میں کچرا پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، اپنا ہاتھ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، آنکھ نکالی، دوسری آنکھ نکال دی، کہا کمرے میں بند کر دو، دونوں آنکھیں نکالی، کوئی دوائی ٹیکا نہیں لگایا، آنکھیں نکالنے کے بعد فرمایا کمرے میں بند کر دیا۔ آدھی رات ہوئی، حضرت سنہرا نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، کافر تو اٹھ گیا ہے سنہرا تجھے آدھی رات میں کیا ہو گیا؟ روتے میں کہہ رہی ہے ظالموں اس لیے پریشان تو جن آنکھوں سے آقا کا دیدار کر دی تو نے وہ آنکھیں نکال دی ہیں، اس پریشانی کو میرے رب نے حل کر دیا، اللہ نے مجھے دل کی روشنی عطا کر دی ہے، پہلے سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے، تم جو کرو مرضی، میں اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے نہیں کرتے؟ آج پتہ چلے گا کہ میرا کون سا ساتھی آج دل میں کہے کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹوں گا، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ زور سے نعرے لگانے کی بات نہیں، عمل میں 2 روپے کا بلیڈ لے کر نبی کی سنت کو کاٹ کے گندی نالے میں پھینکنا یہ محبت ہے۔ ایک فکر لیتا ہوں، جنازے پڑھتے ہو، جنازوں میں جاتے ہو، یہ عجیب منظر ہے ہمارا، جو نماز کو کبھی نہیں آتا وہ بھی جنازے کو توڑ کے جاتا ہے۔ جی میں جنازہ پڑھنے کو بھائی کل مسجد نظر نہیں آیا، اور جی جنازہ تو پڑھنے ہے، حالانکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، فرض ہے۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مدینے کی موت دے دے، کہتا نہیں کہتا، اور پڑوس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کسی ساتھی کو کہو میرے نوجوان آپ بھائی اذان دے، کہتے مجھے اذان نہیں آتی،
اور اسی کو کہو کہ کسی ڈھولکی پہ ناچنا شروع کر دے، وہ ناچنا شروع کر دے. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. کہاں کی چلے گئے ہیں ہم یار؟ کن کی طریقوں پہ چل پڑے ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ میں ہر جگہ پوچھتا ہوں. میرا تو ایمان ہے کائنات میں میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آپ کا بھی ایمان ہے؟ پھر دونوں آپ کھڑے ہو، صحیح ایمان ہے نا؟ مسجد میں بیٹھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ آپ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ شرم آتی ہے؟ اچھا نوجوانوں جو داڑھی نہیں رکھتے، آپ کی منگنی ایسی عورت سے کر دیں جس کا سر گنجا ہو، اسے شادی کرو گے؟ بزرگوں، عورت نے سر منڈا دیا، منگیتر آ گیا، اور عورت نے کہا نہیں میں سر کے بال نہیں رکھتی، بس میری عادت ہے، میری مجبوری ہے، میں بال کٹاؤں گی. لڑکا اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ کیوں؟ اور میں گنجی لڑکی نے کیوں شادی کروں؟ ہوگا یہ نہیں ہوگا؟ کاش ہماری بہنوں کو بھی ایسا طریقہ آ جائے، وہ کہیں میں داڑھی منڈے سے شادی نہیں کرتی ہوں. کاش ایسی 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 محبت آ جائے کہ وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں داڑھی منڈانے والے سے شادی نہیں کرتی. ہمارا ایک ساتھی ہے، نام نہیں لیتا، کوئی شادی پہچانتے ہیں، اس نے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے رکھے، وہ ڈاکٹر بن گیا تھا. اس کی منگنی اپنی چچا کے گھر ہوئی تھی. وہ جب واپس آیا تو ماشاءاللہ پگڑی بھی ہے، بہترین داڑھی ہے، سلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. ہم تو نہیں کہتے ڈاکٹر نہ بنو. کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا میں اس سے شادی نہیں کرتی، یہ پگڑی بھی اتارے داڑھی بھی منڈائے. اس نے کہا تو نہیں کرتی تو میں بھی تیرے ساتھ نہیں کرتا. اللہ نے اس آدمی کو ایک عالم دین کی بیٹی نصیب فرمائی ہے، وہ بھی عالمہ. ان بزرگوں کو پتا چلا، بزرگ بھی ہمارے اپنے ہیں، ان کو پتا چلا کہ ڈاکٹر ہے. لڑکی نے یہ کہا، وہ گھر میں رات کو چلے گئے. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں میں نے اپنے سسر ابھی نہیں بنے تھے، آگے دیکھا میرے والد کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں بیٹی عالمہ ہے اور اللہ کی قسم نیک ہے، تہجد گزار ہے، مجھے ایسے ہی رشتے کا چاہیے تھا، میری بیٹی کا رشتہ لے لو. نہ مجھے سونا چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دو. جب اللہ کے نبی کے لیے تم قربانی دے گو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، آپ نے کہہ دیا میرے نبی خوبصورت ہیں، تو نبی والا چہرہ بھی اپنانے کی کوشش کرو. ہم شکل اپنائیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، مجھے امید ہے میرا رب ہمیں معاف فرمائیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہوگی غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، نادانی میں ہوگی. آپ ہیرے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اور ہیرا کئی عرصہ گندی نالی میں پڑا رہے پھر بھی ہیرا ہی ہوتا ہے. اس کو کوئی نہیں کہتے کہ یہ ہیرا خراب ہو چکا ہے. سنیال کے پاس لے جاؤ، کہو بھائی یہ ہیرا ملا ہے، گندی نالی سے ملا، بڑا عرصہ وہاں پہ پڑا رہا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے پاس شوکیس میں لگا ہوا بھی ہیرا ہے، یہ بھی ہیرا ہے، پتہ نہیں اس کی قیمت کم ہو گئی ہوگی. سنیال کہتے ہیں نا جی حاجی صاحب میرے نوجوان، ہیرا ہی ہے، گندی نالی میں رہا مگر یہ خراب نہیں ہوتا ہے. آپ محمد رسول اللہ کی امت کے ہیرے ہو، توبہ کرو، نبی کی سنت کو جسم پہ اپنا لو. ہم کافروں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم نے احتجاج کیے، ہم نے بیانات کیے، ہم روڈوں میں آئے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے گھروں میں غلط خیر معلوم مرد ناچ رہے ہیں، نہیں ناچ رہے، ٹی ویاں رکھی ہوئی نہیں رکھی ہوئی، فلمیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، عورت خیر معلوم مردوں کو دیکھ رہی ہے. لا کے ٹی وی کس نے دی؟ باپ نے دی ہے یا بھائی نے دی ہے؟ وہی بات ہے، خود ہی غلط کام کر کے خود ہی اس پہ لگے رہے، ہمیں کون تبدیل کرے گا؟ ان چیزوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ. اللہ کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو گے انشاءاللہ. دوسری بات، نماز کی پابندی کرو گے، نماز کی پابندی کریں. آج سے بعد اپنے موبائل سے تصویریں، گانا بجانا کاٹیں گے انشاءاللہ. جو نوجوان کاٹیں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، اللہ کی بڑھ اونچا ہاتھ کھڑا کریں. جڑا تلے ہاتھ ہونے ہیں نا وہ خطرے والا ہوتا ہے. مرنا ہے، یہ گانا بجانا جب جیب میں ہوگا مرو گے تو بہت خطرے والی بات ہے. قبر مشکل قریب گڑا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، رسول اللہ کے سامنے جانا ہے. آخرت کے مسائل بہت مشکل ہیں، ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. جو آدمی جتنے دور کا سفر کرتا ہے اتنا زیادہ سامان لے کر جاتا ہے، اور ہم نے
کی کیا تیاری کی ہے؟ نہ ہمارے پاس رونا ہے، نہ ہمارے پاس نبی کی سنت ہے، نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنا ہے، نہ ہمارے پاس سجدہ ہے. ہمارے پاس یا تو دکھلاوا ہے، یا گالیاں ہیں، یا حسد ہے، یا کینہ ہے، یا بخل ہے، یا بدنظری ہے، یا ناچ ہے، یا گانا ہے. یہی ہم نے باندھ کے گٹھلی رکھی ہوئی ہے. اللہ کی قسم سوچ کے سونا ہمارا ہے کہ گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے. اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو فاتبعونی. ہر کام میں اللہ کے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی. میرے اللہ کے نبی نے شادی کا طریقہ کیا بتایا، اور غمی کا طریقہ کیا بتایا، کاروبار کا طریقہ کیا بتایا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، اپنے خیر والوں کے ساتھ تعلق کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، محرم رشتوں کا کیسے ہو، والدین کے ساتھ کیسے ہو، دوستوں کے ساتھ کیسی گپ شپ ہو. معذرت کے ساتھ میرا دوست ملتا ہے تو یا تو گالی کے ساتھ ملتا ہے، ماں کی گالی سے ملتا ہے. پوچھا جائے میرے بھائی گالی کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے میرا لنگوٹیا یار ہے. یہ لنگوٹیا یار گالیاں دینے کے لیے ہے. میرے آقا نے منع فرمایا جن چیزوں سے وہی کر رہے ہیں. دیہات والے ہو تسی تو منجیاں بھی گالیاں دے رہے ہیں، بکریاں بھی گالیاں دے رہے. میرا ایک سنگی ہو گئے انہیں منجیاں ڈنڈے مارے ہیں، گالی میں چلا گیا. میں بھائی مائیں تیری سننی کوئی بتا نہیں پتہ. اب بھینس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بکری کو گالیاں دی جا رہی ہیں. او خدا کے بندو اب تو سدھر جاؤ. اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے. فرانس میں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، صحابہ رضوان کی توہین ہو رہی ہے. ہم میں سے کوئی رویا ہے؟ کسی نے روزہ رکھا ہے؟ روزہ رکھ کے رویا یا اللہ میری موجودگی میں اللہ کے نبی کی توہین ہوئی، میرا زندگی میں رہنے گزارا کر. ہمیں تو کھانا ملتا ہے 2 وقت کا بہترین، بس ہمارا پیٹ بھرا ہو، ہمارے پاس پیسے ہو، ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. بھوک دیکھنی ہے تو آقا کے در پہ جاؤ. میرے آقا بھوک سے کیسے وقت گزارتے تھے. بھوک دیکھنی ہے تو اماں فاطمہ سے جا کے پوچھو کہ میرے آقا کس طرح بھوک سے وقت گزارا. بھوک دیکھنی ہے تو حسن حسین سے جا کے پوچھو، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے جا کے پوچھو کہ میرے آقا بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آیا کرتی تھی. بھوک دیکھنی ہے تو جاؤ تو بھوک میں دیکھو میرے آقا نے 2 پتھر باندھے ہیں. صحابی نے کہا آقا بھوک لگی ہے، ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہے، بھوک کی وجہ سے میدان میں آگے لگے اور مجھے پتھر باندھنے کی وجہ سے بھوک کی کمی محسوس ہوئی. میرے آقا نے کپڑا اٹھایا، میرے یار تو نے 1 باندھا ہے میں نے 2 باندھے ہوئے